بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں جو کام زیادہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے اس میں ایک جنت کی طلب بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ویسے بھی شامل ہوتی تھی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو تیسری مرتبہ جنت بھی کہتی ہے، سفارش کرتی ہے، اے اللہ اب تو اس کو جنت دے ہی دے۔ اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اللہ اب اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو پورا سال اللہ پاک روزے داروں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، اور رمضان شریف میں یوں سمجھیں کہ جنت کی سیل لگی ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ پاک بہانہ بنا بنا کے مسلمانوں کو جنت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ چند مجالس ایسی قائم کی جائیں جن میں ہم جنتی اعمال کا تذکرہ کریں کہ کون کون سے اعمال ہیں جنہیں ہم اختیار کریں تو اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے رکھی۔ ہم آج کی اس مجلس میں 3 عمل ایسے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اہتمام کیا جائے تو اس پر جنت کی بشارت ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے وضو، اور وضو کے بعد کی دعا۔ ہمیں اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، من توضع فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ روایت میں ہے کہ جب وضو سے بندہ فارغ ہو کر پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو فتحت لہ 8 ابواب الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آئیے ہم آج سے ایک تو یہ عزم کریں کہ وضو اچھی طرح کرنا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا، اچھی طرح وضو جب ہوگا جب استنجا اچھی طرح ہوگا، اور استنجے میں کی جانے والی کوتاہیوں سے ہم بچیں گے۔ وضو کرنے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اس کو یاد کر لینا چاہیے، مشکل نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ وضو ایک تو ہے فرض نمازوں کے لیے کرنا، وہ تو کرنا ہی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں تاکہ اللہ پاک میرے رزق میں برکت دے دے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، مومن آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ جیسے اسلحہ کی وجہ سے دشمن قریب نہیں آ سکتا، دور دور رہتا ہے، ایسی جب بندہ باوضو ہوتا ہے گویا وہ مسلح ہے، تو شیطان جیسے دشمن کی انشاءاللہ جرأت نہیں ہوگی جو وہ قریب آ سکے۔ تو پہلا عمل جنتی کیا ہوا کہ ہمیں اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ نمبر 2، تحیۃ الوضو، یہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھ لینے چاہیے، بشرطے کہ اس میں مکروہ وقت نہ ہو۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ وہ 3 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، اور نمبر 2 فجر کی عصر کی نماز کے بعد، اور نمبر 3 درمیان میں دوپہر کے وقت میں، عند طلوع الشمس، عند استواء الشمس، اور عند غروب الشمس۔ یہ 3 اوقات بھی اس میں ہیں، اور 2 میں اس کے علاوہ بتلا رہا ہوں، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، گویا سمجھو یہ کل 5 اوقات ہو گئے کہ ان 5 اوقات میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی۔ 3 اوقات میں تو عند غروب الشمس، عند طلوع الشمس، عند استواء الشمس نماز تو پڑھنی نہیں چاہیے، اور 2 اوقات جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہیں ان میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کراہت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ کل 5 اوقات ہو گئے، ان میں ہم نے یہ جو 3 اوقات میں نے بتلائے،
سورج کے طلوع کے وقت عند طلوع الشمس، اور دوپہر کے وقت عند استواء الشمس، اور غروب کے وقت، اس میں تو فرض اور نفل کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا آدمی۔ لیکن جو دو وقت ہیں عصر کے بعد اور ایسی فجر کے بعد، اس میں نوافل جو ہے وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ ہاں کسی نے عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی اور دائیں بائیں نماز عصر کی ہو گئی ہے، اس بندے نے نہیں پڑھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ عصر کے بعد جو ہے وہ نماز اپنی نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر نفل نہ پڑھے۔ تو خیر ان اوقات میں جو مکروہ اوقات ہیں شریعت میں، ان اوقات میں نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ بقیہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو پھر آدمی کو تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھ لینے چاہیے۔ آپ مسجد میں پہنچے تو تھوڑا سا وقت ہے، کوئی ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا 2 رکعت سنت پڑھ لو، یا تحیۃ الوضو پڑھ لو، یا تحیۃ المسجد پڑھ لو، تو آپ 2 رکعت نماز کی نیت کریں اور اس میں یہ سب کچھ ڈال دیں، انشاءاللہ سنتیں بھی ہو جائیں گی، تحیۃ الوضو بھی خود ہی ہو جائے گا، تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گا۔ تو خیر یہ بھی جنتی عمل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں اپنے سے آگے آگے دیکھی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، البتہ ایک بات ہے، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ کر لیتا ہوں، اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس یہی ہیں وہ اعمال جن کی برکت سے میں نے تمہارے جوتوں کی آواز گویا جنت میں سنی ہے۔ تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی پڑھنا، اس پہ الگ گویا جنت کی خوشخبری آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہو گیا کہ ہمیں وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھنی چاہیے۔ اور ایک تیسرا جنتی عمل جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے اذان جب ہو رہی ہو تو ہمیں اذان خاموشی سے سننی چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کے بعد کی پھر ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جو کلمات وہ کہے تم بھی وہی کلمات کہو، یہاں تک کہ یہ اذان جب مکمل ہو جائے اور آپ کا جواب بھی مکمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ پر جو ہے وہ سننے والے نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو مسلم شریف کی روایت ہے، اور روایت کے آخر میں ہے دخل الجنہ، آدمی جنت میں داخل جو ہے وہ ہو گیا، سمجھو اس اذان کا جواب دینے کی برکت سے۔ تو ہمیں یہ مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.5 گھنٹے ہمارے لیے دعا مانگی ہے، اور ہم سے ایک دعا کے لیے کہا ہے کہ ایک دعا کر لو میرے لیے، مقام محمود کی دعائے وسیلہ، اذان کے بعد کی دعا۔ تو کتنی عجیب بات ہے، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری سفارش کروں گا، تم میری سفارش سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ایک دعا بھی اذان کے بعد کی آج تک یاد نہیں ہوئی، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ 3 جنتی اعمال میں نے آج کی مجلس میں عرض کی ہے۔ پہلا جنتی عمل کہ آدمی اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد کی دعا پڑھے۔ دوسرا جنتی عمل تحیۃ الوضو پڑھنا چاہیے وضو کر کے۔ اور تیسرا جنتی عمل یہ کہ اذان کے کلمات کا آدمی کو جواب دینا چاہیے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، کہ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ بالایمان کی بشارت ایک طرح کی دی ہے، کیونکہ آپ کا فرمانا ہے میں سفارش کروں گا اس کے لیے، نبی کسی کافر کی سفارش نہیں فرمائیں گے۔ یہ لطیف اشارہ ہے کہ اس کا انتقال ایمان پہ ہوگا اور موت اس کی ایمان پہ آئے گی، پھر اللہ کے نبی کی سفارش بھی نصیب ہوگی۔ یہ جنتی اعمال خود بھی کیجئے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے، جو اس پہ آئے گا اللہ سب کا اجر ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔